السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل اتحاد الانصار میں جن کتابوں کی آڈیو ریکارڈنگ ہوئی ہے انہیں بھی سنیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ آپ کی آسانی کے لیے ان کے لنکس ڈسکرپشن میں دے دیے گئے ہیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دجال جلد دوم۔ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے پارٹ نمبر 16 اور پارٹ نمبر 17 کو ضرور دیکھیں تاکہ بات اور آسانی سے سمجھ میں آ سکے۔ شیطانی کٹھولوں کا راز جاننے والوں کی سرگزشت، ایریا 51 کی تیسری قسط۔ ڈاکٹر مورس جیسوب امریکی ریاست کے علاقے روک ویل کے قریب پیدا ہوا۔ وہ ابتدا سے فلکیات میں دلچسپی رکھتا تھا۔ اس نے 1925 عیسوی میں مشیگن یونیورسٹی سے فلکیات میں BS کی ڈگری حاصل کی۔ 1926 عیسوی میں ایک رصد گاہ میں کام کے دوران MS کی ڈگری حاصل کی۔ 1931 عیسوی میں اس نے اپنی PhD کا مقالہ مکمل کر لیا تھا، لیکن وہ ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل نہ کر سکا۔ تاہم اسے پھر بھی بسا اوقات ڈاکٹر جیسوب کہہ دیا جاتا ہے۔ جیسوب کو 1950 عیسوی کی دہائی میں UFO یعنی فضا میں پائے جانے والے غیر شناخت شدہ مبہم اجسام کے متعلق سب سے عمدہ مفروضے پیش کرنے والا شخص قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے فلکیات اور زمینی آثار قدیمہ دونوں کے متعلق تعلیم حاصل کی، اور اسے دونوں میدانوں میں عملی کام کا تجربہ بھی حاصل تھا۔ جیسوب نے 1955 عیسوی میں اپنی ایک کتاب کے ذریعے شہرت حاصل کی، جس میں اس نے UFO کے متعلق بحث کی اور اس بات پر زور دیا کہ معاملہ اس لائق ہے کہ اس پر مزید تحقیق کی جائے۔ اس کا خیال ہے کہ UFOs کسی ٹھوس اور مبہم قسم کی دھات سے بنے ہوئے اجسام تھے جو تحقیقی مشن پر بھیجے گئے تھے۔ مزید برآں جیسوب نے ان کا تعلق قبل از تاریخ کی سائنس سے بھی جوڑا ہے۔ جیسوب نے 1956 عیسوی میں مزید 2 کتابیں UFOs اینڈ بائبل اور The UFOs Annual اور 1957 عیسوی میں ایکسپینڈری ایز دا UFO لکھی۔ UFO کے بارے میں جیسوب نے ان وسائل کے بارے میں بھی تھیوری پیش کی جو UFOs کے اڑن تشتریوں کو اڑانے میں ممکنہ طور پر زیر استعمال ہو سکتے ہیں۔ اس نے خیال ظاہر کیا کہ یہ ایندھن یا تو کوئی مخالف کشش ثقل مادہ ہے یا پھر برقی مقناطیس قسم کی کوئی چیز ہے۔ اس نے اپنی کتاب اور اسفار میں بارہا اس پر افسوس کا اظہار کیا، لیکن انہیں توجہ نہ دی گئی، ورنہ اگر انہیں اتنی توجہ دے دی جاتی جتنی راکٹ داغنے کے عمل کو دی جاتی ہے تو بھی کافی فائدہ ہوتا۔ جنوری 1955 عیسوی کو جیسوب کے خلاف برادری کی سازشوں کا آغاز ہو گیا، یعنی یہ بندہ ایلومیناٹی کی نگاہ میں آ گیا۔ کارلس میگوئل ایلینڈ نامی شخص کی جانب سے خط موصول ہوا، جس میں لکھنے والے نے بتایا کہ اس نے ذاتی طور پر بھی ایسے جہازوں کا مشاہدہ کیا ہے جو ظاہر ہوئے پھر اچانک غائب ہو گئے۔ اس نے اپنے علاوہ کچھ اور لوگوں کے نام بھی بتائے تھے۔ ان میں ایسے افراد بھی شامل تھے جو اس واقعے کے بعد ناگہانی موت مر گئے۔ جیسوب نے ایلینڈ کو جوابی خط لکھا اور اس واقعے سے متعلق مزید معلومات اور تصدیقات طلب کی، جس کا جواب مہینوں بعد آیا، جس میں اس شخص نے مزید معلومات فراہم کرنے سے معذرت کر لی تھی۔ اس دوسرے خط میں اس نے اپنے آپ کو کارل ایلن لکھا تھا۔ جیسوب نے اس سے مزید رابطہ نہ رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ 1957 عیسوی کی بہار کے موسم میں جیسوب سے ONR کی جانب سے رابطہ کیا گیا اور اس سے اس پارسل کے مندرجات کا مطالبہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا کہ جو انہیں موصول ہوا تھا۔ جیسوب نے جب اسے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا کہ یہ اس کی کتاب کا ایک غیر مجلد نسخہ تھا جس پر طویل و عریض حاشیہ لکھا تھا۔ حاشیہ نگاری میں 3 مختلف روشنائیاں استعمال کی گئی تھیں۔ کتاب جس لفافے میں بند تھی اس پر ہیپی ایسٹر لکھا تھا۔ ان طویل و عریض حاشیوں میں 3 افراد کے درمیان رابطوں کا ذکر تھا، جس میں سے صرف ایک کا نام جیمی لکھا ہوا تھا، باقی 2 کو ان لوگوں نے مسٹر A اور مسٹر B کا نام دیا تھا۔ یہ تینوں افراد ایک دوسرے سے خانہ بدوشوں کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں اور خلا میں رہنے والے مختلف لوگوں کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں۔ حاشیے کی تحریر میں انگریزی کی لکھائی کے قواعد اور علامات ترقیم کا غلط استعمال کیا گیا تھا۔
ان میں جیسوب کے بیان کردہ احتمالات پر بڑی مفصل بحث کی گئی تھی۔ مثلا ایک حوالے پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا تھا، اس کے پاس کوئی معلومات نہیں، محض قیاس آرائی کرتا ہے۔ لکھائی اور مواد کی بنیاد پر کہا گیا کہ دراصل ایک ہی شخص کا لکھا ہوا حاشیہ ہے اور یہ وہی شخص ہے جس نے جیسوب کو خط لکھا تھا۔ اس نے 3 روشنائیاں استعمال کی تھیں۔ کچھ عرصے بعد ONR نے جیسوب کو بتایا کہ جیسوب کو ملنے والے خط کا واپسی پتہ دراصل ایک متروکہ فارم ہاؤس ہے۔ جیسوب نے کہا کہ وہ UFO کے متعلق اب ایک جاندار تحریر لکھے گا، لیکن یہ تحریر لکھنے کی نوبت نہ آئی۔ یہ راز ڈاکٹر جیسوب کے ساتھ ہی اس کی کار میں دفن ہو گیا۔ بات یہ تھی کہ ڈاکٹر مورس جیسوب اختراعی ذہن رکھنے والے ذہین سائنسدان تھے۔ وہ روایتی نظریات کو اتنی جلدی قبول کرنے کے عادی نہ تھے جتنا جلدی امریکی صہیونی سائنسدان امریکی قوم سے تسلیم کروا لیتے ہیں۔ انہوں نے جب اڑن تشتریوں کے بارے میں افواہیں سنی تو ان کے لیے چونکا دینے والی چیز محض یہ نہ تھی کہ ان کی پیٹی بند سائنسدان بھائی اس جدید ترین دور میں اس عجیب ترین چیز کو کسی اور سیارے کی مخلوق سمجھ کر آسانی سے نظر انداز کر رہے ہیں۔ ان کے لیے اس سے زیادہ تعجب کی بات یہ تھی کہ بال کی کھال اتارنے والا امریکی میڈیا بھی اس طرح کی خبروں سے قطع نظر کرنے یا کوئی اور رخ دینے میں ضرورت سے زیادہ چابک دستی دکھا رہا ہے۔ ان سے یہ چیز ہضم نہ ہوئی اور انہوں نے ان اڑن کھٹولوں کا راز معلوم کرنے کی ٹھانی۔ ایک طرف تو سائنسی انکشافات کی وہ بھرمار کہ انسانی تاریخ میں اس کی مثال نہیں، اور دوسری طرف افریقہ کے جنگلوں کا یا کوہ قاف کے پہاڑوں پر نہیں، امریکہ کے ارد گرد کے سمندروں اور ساحلوں پر اڑن تشتریوں کا بار بار نمودار ہونا اور ان میں سوار مخلوق کو خلائی مخلوق اور ان کی سواری کو افسانوی کہانی سمجھ کر نظر انداز کرنا ان سے ہضم نہ ہوتا تھا۔ ڈاکٹر جیسوب نے اپنے طور پر تحقیق شروع کر دی۔ یہ اپریل 1959 عیسوی کا ایک خوشگوار دن تھا۔ ڈاکٹر جیسوب کئی مہینوں کی مسلسل تحقیق و جستجو کے بعد اڑن کھٹولوں کے بارے میں ایک حد تک ذہن بنا چکے تھے۔ ایک طرف تو ان انکشافات نے تعجب میں ڈال رکھا تھا جو اس دوران ان کے سامنے ہوئے، دوسری طرف وہ ان نادیدہ قوتوں سے پریشان تھے جنہوں نے آج تک اس پر پردہ ڈالے رکھا اور اب وہ ان کی نگرانی کر رہی تھی۔ ان کو محسوس ہو رہا تھا کہ کچھ لوگ ان پر مسلسل نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ان کا دل چاہا کہ وہ تمام باتیں اپنے کسی ہم خیال کے سامنے بیان کر کے دل کا بوجھ ہلکا کر لیں اور تحقیق کو بھی آگے بڑھائیں۔ ان کی نظر انتخاب ڈاکٹر مینسن ویلٹائن پر پڑی۔ وہ بحری جغرافیہ کے سائنسدان تھے اور ڈاکٹر صاحب کے ہم نوالا و ہم پیالہ تھے۔ اپریل کی ایک شام کو ڈاکٹر صاحب اپنے دوست سے ملنے کے لیے نکلے۔ ڈاکٹر مینسن نے انہیں شام کے کھانے پر اپنے ہاں مدعو کیا۔ ڈاکٹر جیسوب اپنی گاڑی میں سفر پر روانہ ہوئے، لیکن ان کا یہ سفر ادھورا رہا، کبھی مکمل نہ ہو سکا۔ نادیدہ قوتیں جو ان کی مسلسل نگرانی کر رہی تھیں فیصلہ کر چکی تھی کہ ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ جان چکے ہیں۔ اتنی زیادہ جانکاری برموڈا ٹرائنگل کے اندر ٹکونی محل میں بیٹھی بدی کی قوتوں کی ایک چشم سربراہ کے لیے اچھی نہ تھی، لہٰذا اوکے کل ہم کا پیغام آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب کی گاڑی میں زہریلی گیس بھر دی گئی۔ وہ اپنی منزل پر پہنچنے کے لیے روانہ ہو گئے۔ ان کی کار کے ایگزٹ سے فیوز منسلک کر کے کار کے اندر لے جایا گیا تھا، جس کے نتیجے میں کار کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ گیس بھر دی گئی تھی۔ ڈاکٹر مینسن کا بیان ہے کہ جب ان کے دوست ان کے پاس نہ پہنچے تو انہیں تشویش ہوئی۔ وہ ان کی تلاش میں نکلے۔ پولیس ان سے پہلے کار کے پاس پہنچ چکی تھی۔ جس وقت پولیس پہنچی ڈاکٹر صاحب زندہ تھے، لیکن ان کی موت کو خودکشی قرار دے کر کیس داخل دفتر کر دیا گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ڈاکٹر صاحب کو مر جانے دیا گیا۔ پولیس ان کو بچانے کے لیے نہیں، دم گھٹ کر مرتے دیکھنے کے لیے جائے وقوع پر پہنچی تھی۔ ڈاکٹر صاحب کو برموڈا ٹرائنگل اور اڑن تشتریوں کی حقیقت اور ان کا باہمی تعلق جاننے کے جرم میں موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ شیطانی مثلث اور شیطانی کٹھولوں کا راز جاننے کے لیے جان سے گزرنے والوں میں ڈاکٹر جیسوب کے بعد اگلا نام ڈاکٹر جیمز آئی ڈونلڈ کا ملتا ہے۔ وہ بھی ایک بڑے سائنسدان تھے۔ ڈاکٹر مینسن تو اپنے دوست کی پراسرار موت سے خوفزدہ ہو گئے، لیکن ڈاکٹر جیمز نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے اپنے آن جہانی ہم پیشہ ڈاکٹر کی تحقیق کو آگے بڑھانا چاہا۔
ان کا کام جاری تھا۔ ابھی وہ کسی نتیجے پر پہنچنا ہی چاہتے تھے کہ برادری کی نظروں میں آ گئے اور 13 جون 1971 عیسوی کی ایک گرم صبح کو مردہ پائے گئے۔ ان کے سر میں گولی ماری گئی تھی، لیکن سرکاری اعلان وہی تھا کہ انہوں نے خودکشی کی ہے۔ پے در پہ خودکشی کرنے والے یہ امریکی سائنسدان جان سے گزر گئے، لیکن دنیا کو حقیقت کے کسی قدر قریب پہنچانے میں اپنا کردار ادا کر گئے۔ کسی قدر قریب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ یہ تمام تحقیق کار مسلمان نہ تھے، یہ محض سائنسی انکشافات کی روشنی میں اس موضوع پر کام کر رہے تھے۔ انہیں وحی کی رہنمائی حاصل نہ تھی۔ وہ برموڈا ٹرائنگل اور اس میں نکلتی گھستی تشتریوں کی حقیقت محض سائنسی انداز میں سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر اس جگہ کے اسرار نے انہیں تجسس میں مبتلا کر دیا تھا اور وہ اس کی کوئی سائنسی توجیہ دنیا کے سامنے بیان کرنے کے لیے دلچسپی لے رہے تھے، جبکہ واقعہ یہ ہے کہ انسانی عقل کی پرواز اور اس کے علم کی دریافت محدود ہے۔ وحی کی رہنمائی کے بغیر وہ اگلی زندگی تو رہی ایک طرف، خود اس کائنات کے بعض اسرار و رموز نہیں سمجھ سکتا۔ لہذا اس بات میں ہمیں مسلمان محققین سے بھی مدد لینا پڑے گی۔ محمد عیسیٰ داؤد مصر سے تعلق رکھنے والے ایک اسکالر ہیں۔ انہیں برموڈا ٹرائنگل سے خاصی دلچسپی رہی ہے۔ اس موضوع پر ان کی معرکۃ الآراء کتاب مثلث برموڈا چھپ کر منظر عام پر آ چکی ہے۔ عیسیٰ داؤد کی رائے جاننے سے پہلے ہمیں 2 چیزوں کے بارے میں چند بنیادی باتیں جاننا مفید رہے گا۔ ایک تو برموڈا ٹرائنگل کے متعلق جغرافی معلومات، اور دوسرے دجال کی سواری کے بارے میں حدیث شریف میں بتائی گئی تفصیلات۔ ان 2 چیزوں کے بارے میں کچھ معروضات پیش کرنے کے بعد ہم انشاءاللہ آگے چلیں گے۔